لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لعان کے بارے میں پڑھیں گے، لعان کیا ہے، اور پھر خلا کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، خلا کیا ہے۔ تو مختصراً میں پہلے بتا دوں کہ پہلے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، طلاق کی دو قسمیں ہم نے کہا تھا ہیں، ایک ہے طلاق صریح اور ایک ہے طلاق کنایا۔ صریح وہ ہے جو صاف الفاظ میں ہوتی ہے، ایسے الفاظ جو طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہر معاشرے میں، اور کنایا یہ ہے کہ واضح الفاظ نہیں ہوتے مگر ان میں اشارہ ہوتا ہے۔ تو ان میں فرق یہ ہے کہ جو کنایا ہیں الفاظ، ان میں نیت دیکھی جائے گی، اور شوہر طلاق دینے والے سے پوچھا جائے گا یہ الفاظ ادا کرنے والے سے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہوگی، اگر نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو ہم نے زہار کے بارے میں پڑھا، تو زہار کیا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو یا بہن کی طرح ہو، یعنی جس طرح وہ حرام ہے، محرمات میں سے ہیں، اسی طرح تم بھی میرے اوپر حرام ہوگی ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ الہ کا پڑھا، الہ کہ کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ کی، 4 مہینے سے اوپر کہ وہ اپنی بیوی کے سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ تو اس میں 2 چیزیں ہم نے بتائی تھیں، ایک تو یہ کہ قسم باقاعدہ کھائے، اور دوسرا یہ کہ مدت 4 مہینے سے زیادہ ہو، تو یہ الہ ہے۔ تو الہ سے 4 مہینے اگر گزر جائیں تو کچھ فقہا نے کہا ہے کہ خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، شوہر کو کہا جائے گا کہ وہ یا تو واپس آئے، اپنے قسم کو توڑے، یا پھر طلاق دے۔ اس طرح عورت کو معلق نہیں اب چھوڑا جا سکتا جب 4 مہینے گزر جائیں۔ تو جس طرح زہار ہے، جس طرح الہ ہے، اسی طرح لعان بھی ہے ایک شکل کے، جس میں مرد اور عورت کو، شوہر اور اس کی بیوی کو بالکل ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے، وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ لعان تب ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی پہ بدکاری کا الزام لگائے، وہ کہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے۔ تو اب بہت بڑا الزام ہے جو اس نے لگایا ہے۔ تو اب ویسے تو اگر کوئی کسی پہ الزام یہ لگائے تو اسے کہا جائے گا کہ وہ 4 گواہ لائے۔ 4 گواہ اگر وہ لے آتا ہے تو جرم ثابت ہو جائے گا، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر اسے قذف کی سزا ملے گی، کہ جھوٹا الزام لگانے کی، بدکاری کا جھوٹا الزام لگانے کی سزا ملے گی، اور وہ سزا 80 کوڑے ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا رہا ہے، تو اب 4 گواہ اگر وہ نہیں لاتا تو سزا اسے دے دیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اس کے ساتھ زندگی کس طرح گزارے گا۔ تو اس لیے یہاں شوہر اگر اپنی ہی بیوی پہ یہ الزام لگا رہا ہے تو یہاں اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ 4 گواہ لائے، بلکہ یہاں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم،
کہ جو اپنی بیویوں پہ بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے اپنے سوا کوئی گواہ ان کے پاس نہیں ہوتا، یعنی 4 گواہ انہیں کہے جائیں تو 4 گواہ نہیں ہیں، لیکن وہ شوہر کہہ رہا ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ویسے تو معاملہ 4 گواہ نہیں ہیں تو کوئی چپ کر کے بیٹھے، لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اس کے شوہر کے گھر کا معاملہ ہے، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ ویسے ہی طلاق دے دے اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ باقاعدہ وہ یہ الزام لگائے اعلانیہ اور اس کے بعد لعان ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون یہ بیان فرمایا ہے کہ مرد 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر یہ گواہی دے گا، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، کہ پھر ایک شخص کی گواہی یعنی شوہر کی 2 فریق ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد، تو مرد کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، یہ باقاعدہ وہ گواہی دے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت اگر وہ جھوٹا ہو، شوہر کہے کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں، اس طرح وہ 5 قسمیں ہو جائیں گی اس کی طرف سے، 4 قسمیں کہ یہ کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، تو چونکہ اس میں لعنت کا ذکر آیا ہے تو اس لیے اس کا نام لعان رکھا گیا ہے، لعان لعنت سے ہے، تو اس طرح یہ 5 گواہیاں مرد دے گا، مرد کی طرف سے آ جائیں گی، اور اس کے بعد عورت کو کہا جائے گا کہ وہ بھی اسی طرح قسمیں کھائے، اگر وہ قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو پھر گویا کہ اس نے مان لیا کہ شوہر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو پھر تو سزا ہوگی جو بدکاری کی سزا ہے، لیکن اگر وہ قسمیں کھا لیتی ہے وہ بھی، تو پھر انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا، تو قسمیں عورت کے لیے کیا ہیں کہ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ عورت اللہ کے نام کی 4 قسمیں کھا کر کہے کہ شوہر جھوٹا ہے، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ عورت کہے کہ اس پہ اللہ کا غضب اگر شوہر سچا ہو، اپنے الزام میں سچا ہو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، تو یہ 5 گواہیاں اگر وہ دے دے تو پھر سزا نہیں کوئی ہوگی، لیکن انہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا جائے گا، نکاح کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہ فسخ نکاح کو ختم کرنا یہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح طلاق کی وہ شکل ہے 3 طلاقوں کے بعد کہ اگر عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے تو وہ اگر طلاق دے دے تو وہ دوبارہ پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے، یہاں یہ نہیں ہے، طلاق میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہے طلاق بینونہ صغریٰ جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، اس پہ مزید میں آگے پھر ایک دفعہ بات کر دوں گا، کیونکہ طلاق کی مختلف قسموں کو سمجھنا زیادہ اہم ہے، بڑا ضروری ہے، اور دوسری شکل ہے بینونہ کبریٰ کہ جس میں طلاق بائن ہے، لیکن یہاں کب دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے کہ جب کوئی عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے اور وہ بھی
کسی وقت اگر طلاق دے دے تو عورت پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہے، لیکن یہاں لیان میں یہ نہیں ہے۔ لیان میں یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے انہیں جدا کر دیا جائے گا۔ اب بعد میں وہ بے شک یہ کہیں کہ ہم دوبارہ راضی ہو گئے، ایک دوسرے کو معاف کر دیا، ہم اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، یا ان میں سے کوئی تسلیم کر لے کہ میں جھوٹا ہوں، جو بھی شکل ہو، تو وہ اب ہمیشہ کے لیے انہیں جدا کر دیا گیا ہے، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی اس طرح نکاح کو ختم کرنے کی ایک شکل ہے جس میں کبھی بھی وہ دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہے خلا۔ تو اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے طلاق کا۔ ایسی بات نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مرد کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود طلاق دے سکتا ہے، عورت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق طلب کر سکتی ہے، شوہر سے طلب کر سکتی ہے، یا عدالت میں جا کر عدالت کو کہہ سکتی ہے کہ اسے طلاق دلوائی جائے۔ کیوں مرد کو کیوں اختیار دیا گیا ہے طلاق کا؟ طلاق مرد کے ہاتھ میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اس لیے کہ مہر مرد دیتا ہے، اخراجات سارے مرد کرتا ہے۔ اسلام میں شادی کے سارے اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رسم بنی ہوئی ہے کہ بارات اور بارات کا پورا کھانا لڑکی والے دیں گے اور پھر لڑکی جہیز لے کر آئے گی اور مہر ایک رسمی سا ہوتا ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں لڑکی پہ شادی کا کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نے کوئی چیز خرچ نہیں کرنی، کوئی کھانا نہیں کھلانا لڑکے کے گھر والوں کو، یا بارات وغیرہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی فنکشن ہو بھی جس طرح کے عربوں میں ہوتا ہے تو اس کے اخراجات بھی لڑکا ادا کرے گا اور مہر بھی لڑکا دے گا۔ تو جب مہر لڑکے نے دینا ہے اور مہر بھی اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے آسانی سے اتنا رقم جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس شکل میں جب کسی نے مہر بھی اتنا خرچ کیا ہے اور باقی اخراجات بھی کیے ہیں تو وہ طلاق دیتے ہوئے سوچے گا کہ میرا مہر بھی جائے گا اور جتنا خرچ کیا وہ اب دوبارہ اتنی رقم کہاں سے لاؤں گا کہ دوبارہ نکاح کر سکوں۔ تو ایک سیفٹی رکھ دی گئی ہے یہ مہر اور یہ اخراجات کے مرد ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے یا جلدی جلدی کہیں طلاق نہ دے۔ تو یہ چونکہ سارا کچھ مرد کرتا ہے اس لیے اسلام نے طلاق اس کے ہاتھ میں دی ہے۔ تو اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ تو دے سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے گا تو وہ مہر اس نے جو دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، یا جو اخراجات اس نے کیے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں لے سکتا۔ مثلا کوئی کسی ایک عورت کو طلاق دے کر چاہتا ہے کہ میں کسی اور عورت سے نکاح کر لوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور ایک کو پہلی کو تم نے ڈھیروں مال بھی دیا ہوا ہے، خزانے بھی دیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ تو اس کو گناہ قرار دیا گیا کہ کوئی چیز واپس لینا۔ تو اس طرح مرد اگر طلاق دیتا ہے تو وہ کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا، جو کچھ اس میں نے دیا ہوا ہے وہ سارا سارا اس کا جائے گا۔ لیکن عورت
اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں. دو شکلوں میں عورت طلاق مانگتی ہے. مثلا ایک شکل یہ ہے کہ مرد کے اندر کوئی عیب ہے، اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہے، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، بد کردار ہے. مثلا آج کے دور میں جیسے کہیں جی نشہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے. اسی طرح دوسری شکل یہ ہے کہ عورت کو مارتا ہے، خرچ عورت کو نہیں دیتا، جو اس کے حقوق ہیں، جو مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کے پورے اخراجات دے، کھانے پینے رہائش کے، یہ پورے وہ نہیں دے رہا. تو یہ اگر شکل ہے، یعنی اخلاقی طور پہ صحیح نہیں ہے، عورت کو مارتا پیٹتا ہے، اور جو اس پہ حق ہے عورت کا کہ وہ نان و نفقہ دے وہ نہیں دے رہا، تو یہاں یہ نہیں ہوگا کہ عورت طلاق مانگے تو عورت کو کہا جائے گا کہ تم مہر واپس کرو تو طلاق لے لو. نہیں، یہاں معاملہ اور ہے. یہاں کیا ہوگا کہ یہاں عورت عدالت میں جائے اور ثابت کرے کہ مرد کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یا مارتا پیٹتا ہے، یا نان و نفقہ نہیں دیتا. تو یہاں اس حالت میں عدالت مرد کو کہے گی کہ وہ طلاق دے، اور اگر طلاق وہ نہیں دیتا تو نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، نکاح کو ختم کر دیا جائے گا، قاضی طلاق دے دے گا. یہاں عورت نے مہر جو لیا وہ واپس نہیں کرنا، یا کوئی چیز مرد نہیں مانگ سکتا، تو یہ خلے کی شکل نہیں ہے، یہ اور چیز ہے. خلا کیا ہے کہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مرد کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی اخلاقی عیب نہیں ہے، اس خرچ بھی اس کا پورا دے رہا ہے، مار پیٹ بھی نہیں رہا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. لیکن عورت صرف یہ کہتی ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس حالت میں عورت کو یا تو مرد ہی کہہ سکتا ہے کہ مہر واپس کرو، اور جو میں نے اخراجات کیے ہیں وہ واپس کرو، تو میں طلاق دے دیتا ہوں. مرد خود تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے، لیکن اس شرط پہ کہ جو مہر میں نے دیا ہوا ہے یا اخراجات کیے ہوئے ہیں وہ واپس کرو، پورے کے پورے واپس کرو، آدھے واپس کرو، یا اس کا کچھ حصہ واپس کرو، یا اس سے زیادہ وہ مانگتا ہے. زیادہ کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے کہ فقہا کی رائے اس میں کیا ہے. تو اگر تو مرد خود اس کے لیے تیار ہے اور عورت کو کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں بشرطے کہ تم مہر واپس کرو یا میرا خرچ واپس کرو، تو عورت کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. تو یہ طلاق جو مرد دے گا یہ خلا ہوگی.